أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. سورہ مبارک شمس کے بارے میں گفتگو ہماری جاری ہے. تیسری آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ زمین کو جو ہے وہ روشن کر دیتا ہے. جلاها تجلی ایسے جلا، یجلی یعنی روشن کرنا، یعنی نور افشانی کرنا. اور قسم ہے دن کی جب دن چڑھتا ہے تو زمین جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے. انسان جو ہے وہ زمین پر اپنی معاش کے لیے مختلف امور میں مصروف ہو جاتا ہے. غالباً سارے ایسے کام جو انسان کی مادی اور روحانی اور ہر طرح کی تربیت کرتا ہے، یا کارخانوں میں کام ہوتا ہے، کالج یونیورسٹیوں میں تعلیم ہوتی ہے، مدرسوں میں تعلیم ہوتی ہے. غرض یہ کہ زندگی کے بنیادی امور جو ہیں وہ پریکٹیکلی دن میں انجام پاتے ہیں. بس دن کی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ اس میں کیا کیا کام انجام پاتے ہیں جو انسان کے لیے نعمت ہے اور اہمیت رکھتے ہیں. خداوند عالم نے اس کی قسم کھائی ہے والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، اور رات جب زمین کو ڈھانپ لے اس کی خداوند عالم قسم کھاتا ہے. دن اور رات بہت اہمیت رکھتے ہیں، یہ دونوں اعتدال پیدا کرتے ہیں مل کر. اگر یہ نہ ہو تو آدمی مثلا رات کو آرام نہ کر سکے. خدا نے دن بنایا ہے کام کے لیے، رات بنائی آرام کے لیے. انسان بیلنس ہو کر کام کر سکے. اگر مسلسل سورج ہوتا، روشنی ہوتی تو بھی انسان کے لیے معتدل نہیں تھا، اور اگر مسلسل رات ہو تو بھی معتدل نہیں ہے. خداوند عالم نے یہ دونوں دن اور رات ہمارے لیے بنائے ہیں، اور یہ نعمت ہے. اس کی قسم کھائی ہے خدا، ایسی نعمت ہے جس کی قسم کھائی ہے خداوند متعال نے. والسماء وما بناها، اور قسم ہے اس کی یعنی آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا ہے. اب یہاں پر خداوند عالم جو ہے وہ اپنی قسم بھی کھا رہا ہے. یعنی خداوند متعال اپنی اس کائنات کو جو اس نے بنائی ہے یہ اس کی علم کا اظہار ہے. اس کے ایک ذرے سے لے کر کہکشاؤں، چاند، ستاروں، آسمانوں، جس پر یہ دنیا قائم ہے، اور ان تمام اشیاء کے درمیان ایک بیلنس ہے، ایک
عدالت قائم ہے، کوئی بھی شے اپنے مدار سے نہیں نکلتی. بس آسمان کی قسم جو اس قدر عجیب و غریب ہے. آسمان جو ہے وہ کوئی چھتری نہیں ہے، بلکہ یہ فضا ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. بقیہ دوسرے ایسی قرات ہیں، جیسے زمین قرہ ہے ایسی دوسرے قرات ہیں، ان میں جو حرکت میں ہیں، اور ستارے، سیارے، یہ تمام خوبصورتی ہے اس نظام کی. تو خداوند عالم قسم کھاتا ہے آسمان کی، والارض وما طحاها، اور زمین کی جس نے اسے بچھایا ہے. طحا یعنی بچھانا. خداوند عالم نے، آپ دیکھیں کہ زمین، سب لوگ اب آج کل معلوم ہے کہ گول ہے زمین، لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے میدان ہے، مسطح ہے، پھیلی ہوئی ہے. اس پر سمندر بھی ہے، اس میں جو ہے وہ پہاڑ بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ معدنیات بھی ہیں، اور یہ گھوم بھی رہی ہے. کوئی چیز جو ہے وہ اپنے مقام سے ہلتی نہیں ہے. حتیٰ سمندر کا پانی فضا کے اندر جب یہ گھوم رہی ہے تو کیوں منتشر نہیں ہوتا؟ سمندر کا پانی کیوں جو ہے وہ ہر جگہ پھیل نہیں جاتا؟ اس لیے نہیں پھیلتا کہ خداوند عالم نے اس کو ایسا بیلنس دیا ہے، ایک ایسا نظام دیا ہے جس کے تحت یہ اپنے میدانی حصے سے نکل کر باہر اچھلتا نہیں ہے. پانی اسی میدان میں رہتا ہے، اسی اپنے علاقے میں رہتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ زمین اور چاند کا ایک فاصلہ ہے. اگر چاند ذرا سا قریب آ جائے زمین کے، اور جس تیزی سے وہ گھوم رہا ہے زمین کے گرد، تو زمین پہ کی سطح پہ رکھی ہوئی ہر شے جو ہے وہ اڑ جانی چاہیے اگر ذرا سا قریب آ جائے. وہ تمام اشیاء اڑتی نہیں ہیں، بس ایک خاص فاصلے پر خدا نے رکھا ہے زمین سے چاند کو. جو خدا ان متعال اس زمین اور اس کے پھیلے ہوئے ہونے، اور اس پر جو نعمتیں اگتی ہیں جو انسانیت کی بقا کی ضامن ہے، اس اعتبار سے زمین کی، اور جس نے زمین کو پھیلایا ہے، یعنی جس نے پھیلایا ہے زمین کو، وہ ان تمام چیزوں کا خالق ہے، اور علم کی بنیاد پر خالق ہے. یعنی اس کا علم کس قدر لطیف اور عمیق اور ظریف ہے کہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے کوئی ایسا نہیں تھا کسی نے بنایا اس نے دیکھ کے اس کو بنایا. نہیں، ابتدا کیا ہے خداوند متعال نے ہی اس کو اپنے علم ذاتی کے ذریعے بنایا ہے. ساتویں آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس انسان کی اور اس ہستی کی، یعنی خداوند متعال کی قسم جس نے اس نفس کو تخلیق کیا ہے. نفس انسان کا، یا انسان اور اس کی تخلیق، انسان ابھی تک شناختہ شدہ نہیں ہے. اس کے دو جو پہلو ہیں، مادی اور روحانی، ابھی تک مادی پہلو جو ہے وہ انسان کا تمام سائنسدانوں کے سامنے، ڈاکٹرز کے سامنے نہیں آ سکا ہے. کچھ یہ کہ روحانی پہلو، یہ جو نفس ہے یہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہے اس کائنات میں.
زمین اور آسمان اور شمس و قمر سے بھی زیادہ اہمیت جو ہے وہ اشرف، انسان اشرف مخلوقات ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور لہذا آپ دیکھیں کہ خداوند عالم فرماتا ہے قسم ہے نفس کی اور قسم ہے اس ہستی کی جس نے اس نفس کو بنایا ہے۔ نفس کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے کل انشاءاللہ۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنی میں قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔